جنگ آزما قسط نمبر 10۔ شیبانی خان تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ بابر اس کی شرط ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے اسی رات باب فیروزہ کی طرف سے سخت حملہ کیا۔ بابر کے تیر اندازوں نے اس کا منہ پھیر دیا، لیکن یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اب شیبانی بابر کو سبق سکھانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ ایسے حملے اور بھی کرے گا۔ یہی ہوا بھی۔ اگلی رات اس کے فوجیوں نے 3 دروازوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ شہر کے مفلوک الحال شہریوں نے بابر کے ساتھ مل کر ان حملوں کو ناکام بنا دیا، لیکن جو بھوک سے نہیں مرے تھے وہ شیبانی کی تیروں سے مر گئے۔ صبح ہوئی تو تینوں دروازوں پر شہریوں کی بے شمار لاشیں پڑی تھی۔ اب اندیشہ یہ تھا کہ ان لاشوں سے جو تعفن اٹھے گا اس سے بیماریاں پھیلے گی۔ ان لاشوں کو جلد از جلد دفنانے کا بندوبست کیا جائے۔ بڑے بڑے کنواں نما گھڑے کھودے گئے اور انہیں لاشوں سے پاٹ دیا گیا۔ شہریوں میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اب بابر کے خلاف بھی آوازیں اٹھنے لگی تھی۔ بعض شہری ان مصائب کا ذمہ دار بابر ہی کو سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ شیبانی سے صلح کر لیتا تو انہیں ان مصائب سے نہ گزرنا پڑتا۔ اس سے اپنی بہن کی زندگی عزیز ہے اور دوسرے لوگ کتے بلیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ دوپہر تک بے شمار لوگ شہر سے نکل کر شیبانی کی پناہ میں چلے گئے، حتیٰ کہ بابر کے محافظ دستے کا سردار بھی نکل گیا۔ اب دور نہیں تھا کہ تنگ آ کر شہری خود آگے بڑھ کر شہر کے دروازے کھول دے اور شیبانی اندر چلا آئے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ اس کی جان محفوظ ہوگی، نہ عزت و آبرو کی ضمانت رہے گی۔ ہم آج رات محاصرہ توڑ کر نکل جائیں گے، بابر نے چیخ کر کہا۔ آپ جائیں گے کہاں؟ جہانگیر مرزا اندجان میں آپ کو داخل نہیں ہونے دے گا، قاسم بیگ نے کہا۔ ہم نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر سمرقند پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو اندجان اس کا، ناکامی کی صورت میں ہم واپس آئیں گے۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہ سکتا تھا، لیکن احمد تنبل پھر اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خانزادہ بیگم یہ گفتگو سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بابر اپنی ساری دلیری کے باوجود محاصرہ توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس کی فوجی طاقت ناکافی ہے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو دشمن کے حوالے کر کے اپنے بھائی کو موت سے بچا لے گی۔ زندگی رہی تو وہ اپنے بھائی سے بعد میں مل لے گی۔ یوں بھی اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میری زندگی کس کام کی؟ ہمشیرہ محترمہ، ہم آج رات کے آخری پہر میں جب شیبانی کا لشکر نیند سے بے حال ہو رہا ہوگا، شیخ زادہ دروازے سے باہر نکلیں گے، آپ تیاری فرما لیں۔ بابر نے خانزادہ کو اطلاع دی، جیسے اسے شک ہو کہ اسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ خانزادہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ بابر اس وقت بھی کچھ نہیں سمجھا کہ وہ اسے الوداع کہہ رہی ہے، اس کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ خانزادہ بیگم نے جو ارادہ کر لیا تھا، اب اس پر اسے عمل کرنا تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی مردانہ لباس زیب تن کیا، جیسا کہ وہ گشت لگاتے ہوئے اکثر پہن لیا کرتی تھی۔ سر پر ایک اونی ٹوپی پہنی
اور محل کے خفیہ راستے سے باہر نکل گئی۔ وہ باب فیروزہ کی طرف جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہبانی خان اسی دروازے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ کسی کی نظر پڑی بھی ہوگی تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ کوئی بھولا بھٹکا سپاہی ہے۔ دروازے کے قریب کچھ پہرے دار بیٹھے اونگ رہے تھے۔ دروازہ کھولو، مجھے حکمران بابر کا پیغام لے کر باہر جانا ہے۔ کون ہو تم؟ قاصد۔ آقا بابر کا کوئی فرمان؟ یہ دیکھو۔ اس نے ایک پرچہ آگے کر دیا۔ اس پرچے پر خانزادہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا، یہ ہمارا قاصد ہے، اسے باہر جانے دو۔ دروازہ کھل گیا۔ خانزادہ باہر نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں سفید پرچم تھا، جسے بلند کر کے وہ لشکر کی طرف بڑھنے لگی۔ سپاہی دور سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی باب فیروزہ سے نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں سفید پرچم ہے۔ فوراً شہبانی کو خبر کی گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ بابر نے آخر گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ اب خاندان تیمور کی عزت میرے پاؤں کے نیچے۔ اب بابر کا بدلہ میں اس کی بہن سے لوں گا۔ اس سے شادی ضرور کروں گا، لیکن لونڈی بنا کر رکھوں گا۔ وہ آپ ہی آپ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے خبر لانے والوں کو ہدایت کی کہ قاصد کو نہایت احترام سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جلد ہی قاصد کو اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیا پیغام لائے ہو؟ بابر سے صلح یا اس کی موت؟ خانزادہ نے اپنی ٹوپی سر سے اتار دی۔ اس کے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ شہبانی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم تو لڑکی ہو، اب بابر قاصد کے نام پر لڑکیاں بھیجنے لگا ہے؟ میں خانزادہ ہوں، بابر کی بہن، میں تمہاری شرط پوری کرنے آئی ہوں۔ شہبانی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ایک دو بار اسے دور سے دیکھا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ شہبانی کی آنکھیں اس کے سراپا کو ٹٹول رہی تھی۔ اس نے اب تک جتنی بیویاں کی تھی، خانزادہ ان سب سے خوبصورت تھی۔ میں تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے خود آ گئی ہوں۔ کیا اب بھی تم میرے بھائی کو باحفاظت نہیں نکلنے دو گے؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ صبح ہوتے ہی یہ فریضہ بھی انجام دے لیا جائے گا، لیکن میری شرط، جب تم آ ہی گئی ہو تو تمہاری ہر شرط مانی جائے گی۔ میں ایک قیدی بھائی کی قیدی بہن ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرے بدنصیب بھائی کو سمرقند سے جانے دیا جائے۔ وہ اپنے لیے جو راستہ تلاش کر کے آئندہ آپ اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔ میں ابھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بابر کو جانے دیں۔ حالات آئندہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں اس کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ کہ تم میرے بھائی سے دوبارہ بھی جنگ کرو گے؟ اب تم آ ہی گئی ہو، خود دیکھ لو گی میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ایسا گول مول سا جواب تھا کہ خانزادہ مطمئن نہیں ہوئی، لیکن اسے اپنے بھائی کی زندگی عزیز تھی۔ اس نے اسی پر اکتفا کیا کہ شہبانی اسے محاصرے سے نکل جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ شہبانی نے اپنے گشتی دستے کو فوراً پیغام بھجوا دیا کہ بابر کو نکل جانے دیا جائے۔ بابر اس وقت الغ بیگ کے مدرسے میں تھا۔
वहीं से इसने कासिम बेग को शहर से बाहर निकलकर जायजा लेने के लिए भेजा। इसने आकर बताया कि गश्त पर कोई नहीं है, सब गाफिल हैं। बाबर ने इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वुर किया और कासिम बेग को नीले महल की तरफ रवाना किया। तमाम खवातीन को घोड़ा गाड़ियों में सवार करा के शेखजादा के दरवाजे पर पहुंचो। मैं भी बचे कुचे सिपाहियों को समेटकर वहां पहुंचता हूं। वफादार कासिम बेग नीले महल में पहुंचा और कुतलक निगार खानम से कहा कि वो तमाम औरतों के साथ इन गाड़ियों में सवार हो जाएं। इसने ये भी ताकीद की कि इस वक्त गश्त पर कोई मौजूद नहीं, हमें जल्दी यहां से निकलना है। महल में हलचल सी मच गई। तैयारी पहले ही कर ली गई थी। जिसके सामने जो घोड़ा गाड़ी आई वो इसमें सवार हो गया। गाड़ी बानों ने गाड़ियां दौड़ाई। बाबर अपने रुफाका के साथ दरवाजे पर मौजूद था। घुड़सवारों, पैदल सिपाहियों और इनके दरमियान चलती हुई घोड़ा गाड़ियों ने दरवाजे को पार किया। कासिम बेग पहले ही तय करके आया था कि किस रास्ते से जाना है। वो मारूफ शाहरा को छोड़कर गढ़ों और नालों को पार करते हुए इस काफिले को पुरखतर इलाके से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। ये काफिला दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर बाहर निकल आया था। इसे मौजज़ा ही करार दिया जा रहा था कि कई मर्तबा रास्ता भटककर भी सही रास्ता मिल गया। बाबर समरकंद छिन जाने पर उदास जरूर था, लेकिन यह सोचकर खुश भी था कि वो अपने अहले खाना को सही सलामत बचाकर निकल आया है। इसी वक्त कासिम बेग घोड़ा दौड़ाते हुए इसके पास आया और इसके कान में कुछ कहा। इसने घोड़ा फेरा और कुतलक निगार की सवारी के करीब पहुंच गया। इसने जो कुछ सुना इससे आगे सुनने की ताब नहीं थी। काफिले में खानजादा नहीं है, ये अभी अभी मालूम हुआ था। निकल जाने की जल्दी में किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। निगार खानम कह रही थी, वो बच्ची तो नहीं थी जिसे पकड़कर बिठाया जाता, जबकि मैंने इसे इब्तिदाई शब ही में कह दिया था कि आज रात हम यहां से निकल जाएंगे। वो कहीं महल में सोती तो नहीं रह गई। बाहर शहबानी की फौजें पड़ी हुई हैं, हम इन्हें देखने भी नहीं जा सकते। शोर मचा तो एक मुलाजमा सामने आ गई। मैंने आपका नमक खाया है, आप मुझे मारें या जिंदा छोड़ दें, मैं आपको हकीकत बताती हूं। मैंने इन्हें बाबे फिरोजा की जानिब जाते हुए देखा था, अकेली और मर्दाना लिबास में। मैं इसलिए खामोश रही कि मेरा ख्याल था वो वापस आ जाएंगी। बाबर अब सब कुछ समझ गया था। इस दरवाजे के करीब ही शहबानी का पड़ाव है। वो यकीनन शहबानी के पास पहुंच गई होगी। वो शुरू ही से इसरार कर रही थी कि मैं शहबानी की शर्त मान लूं। अब इसकी समझ में यह भी आने लगा था कि इस वक्त शहबानी के सिपाही गश्त पर क्यों नहीं थे। कुतलक निगार खानजादा को याद करके आंसू बहा रही थी। आप क्यों रोती हैं? वो मुझ पर कुर्बान हो गई है, लेकिन अफसोस ये है कि वो एक भाई की बात ना मानती, एक बादशाह का हुक्म तो मानती। मैंने इनसे कह दिया था कि मुझे शहबानी की शर्त मंजूर नहीं। उन्होंने मेरी हुक्म उदूली की है। खुदा इन्हें शहबानी के पास खुश रखे। बाबर जो अपनी बहन की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था, इस वक्त पत्थर का हो गया था।
اس نے قافلوں کو آگے چلنے کا حکم دیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ پلٹ کر دیکھنے کا عادی نہیں تھا۔ یہ قافلہ ذرا آگے بڑھا تھا کہ سعد کی پرپیچ نہروں اور ان سے سیراب ہونے والے باغات میں پھنس کر راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکلوں سے خواجہ دیدار پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سمرقند پر حملہ کرنے سے پہلے شیبانی خان ٹھہرا تھا۔ اس کے قیام کے آثار یہاں ابھی تک موجود تھے۔ 150-200 سپاہیوں پر مشتمل یہ لشکر رواں دواں تھا، ایک منزل سے دوسری منزل۔ جب وہ فرغانہ کے نزدیک پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ اندجان اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ جب سمرقند کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ خجند سے آخشی تک کا علاقہ جہانگیر مرزا کا اور اندجان کی سمت کا سارا ملک بابر کے قبضے میں رہے گا۔ سمرقند فتح ہو گیا تو اندجان جہانگیر مرزا کو دے دیا جائے گا۔ سمرقند فتح ہو گیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ اسے پھر وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ اندجان پر جہانگیر کا قبضہ تھا۔ بابر کی عدم موجودگی میں احمد تمل نے بھی ہاتھ پاؤں نکالے تھے اور فرغانہ کے کئی شہروں پر قابض ہو گیا تھا۔ بابر کے لیے لازمی تھا کہ وہ ان علاقوں کو دوبارہ فتح کرے۔ 150-200 سپاہیوں کے ساتھ ان علاقوں کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھلے صحرا میں بیٹھا تھا، اندجان جا نہیں سکتا تھا۔ سمرقند کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس نازک وقت میں قتلگ نگار خانم نے اسے تاشقند چلنے کا مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے مل سکے اور ان کی مدد لے کر اندجان بھی بابر کو دلا سکے۔ یہ بات بابر کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اب ایک اور سفر درپیش تھا۔ یہ قافلہ تاشقند جا رہا تھا۔ بابر کو اپنے ماموں سے کچھ زیادہ امید نہیں تھی، وہ انہیں پہلے بھی آزما چکا تھا۔ وہ چونکہ ڈوبنے کے قریب تھا لہذا تنکے کی تلاش میں چلا جا رہا تھا۔ اسی سفر میں اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی چھوٹی خالہ اور نانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔